صرف 8 سال کے عرصے میں پاکستان کی 4 جاندار تحریکیں ایسی ہیں جن میں مجھے عملی طور پر ایک کارکن کی حیثیت سے حصہ لینے کا موقع ملا۔ 12 سال کی عمر میں ایوب خان کے خلاف جلوسوں میں حصہ لینا شروع کیا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پر نظریاتی کمیونسٹوں کا غلبہ تھا۔ اکبر علی ایم اے کارل مارکس کی مشکل ترین کتابوں کو آسان لفظوں میں ڈھال کر چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بنا کر تقسیم کرتے تھے اور پھر بہت ہی سادہ زبان میں سمجھاتے۔ عثمان فتح گجرات پیپلز پارٹی کے سربراہ تھے اور صاحب علم کمیونسٹ بھی۔ ان کے گھر کے سامنے میرا گورنمنٹ جامع ہائی اسکول تھا۔ راحت ملک، مفتی آفتاب شعلہ، شوکت کمال، سمیہ عثمان، کیا کیا لوگ تھے کہ اس محفل میں جا نکلو تو ایسے لگتا تھا جیسے دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی میں عالمی انقلابی صورتحال پر بحث ہو رہی ہے اور اس میں پاکستان میں ممکنہ انقلاب کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسی گھر میں ایک دن ذوالفقار علی بھٹو کی محفل بھی سجی ہوئی تھی کہ میں اسکول سے فارغ ہو کر وہاں جا نکلا۔ بھٹو صاحب نیچے قالین پر بیٹھے ہوئے تھے اور صوفے سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ عثمان فتح صاحب نے مجھے دیکھ کر کہا، یہ بہت جوشیلا سپاہی ہے۔ شاید مجھ سے پہلے محفل میں کوئی نظریاتی بحث چل رہی تھی کہ بھٹو صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا، ٹینی کمیونسٹ۔ اس طنز کا عقدہ شام کو کھلا جب ذوالفقار علی بھٹو نے گجرات کے مشہور ترین ٹرانسپورٹر مشتاق پگاوالا کو پیپلز پارٹی میں شامل کر کے ضلعی صدر مقرر کر دیا، جس پر عثمان فتح صاحب سمیت تمام نظریاتی کارکن احتجاجاً مستعفی ہو گئے تھے۔ بھٹو صاحب فیصلہ کر کے چلے گئے، لیکن گجرات میں پیپلز پارٹی کی نظریاتی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ اسی شام رام تلائی کے سامنے زمیندار بینک کے ہال میں غلام احمد پرویز کی تقریر تھی اور پیپلز پارٹی کی ساری نظریاتی قیادت پرویز کے جدید اسلامی خیالات میں اپنا غم غلط اور غصہ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ مجھے آج بھی ان کے چہروں پر غصہ، ملال، شکست اور بھٹو کی سیاسی چال بازی کا دکھ یاد ہے۔ ایوب خان کے خلاف تحریک سے لے کر سقوط ڈھاکہ تک میری زندگی کے 3 سال کمیونزم اور الحاد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کمیونسٹ اور سوشلسٹ نظریاتی لوگ میرے جیسے نو وارد کو کمیونزم بعد میں پڑھاتے تھے، لیکن 3 کتابوں پر پہلے لیکچر دیتے اور پھر وہ کتابیں پڑھنے کو تھماتے۔ ایک کتاب فیڈرک اینجلز کی خاندان، نجی ملکیت اور ریاست کا آغاز، اور دوسری روسی مصنفین میخائل ایلین اور ایلینا سیگال کی کتاب انسان بڑا کیسے بنا تھی۔ ان دونوں کتابوں میں ڈارون کے بندر سے انسان بننے کی کہانی سے لے کر انسانی تہذیب کی غاروں سے شہروں تک ارتقاء کی داستان ہے۔ جب کوئی اس ترتیب سے دنیا کی تاریخ پڑھ لیتا تو اس کے ذہن سے خدا کا تصور محو ہو جاتا۔ پھر اس کے ہاتھ میں علامہ نیاز فتح پوری کی من و یزداں تھما دی جاتی، جس کے پڑھنے کے بعد تشکیک کی بھول بھلیوں سے ایک پورا ملحد برآمد ہوتا۔ ان تینوں کتابوں کے مرحلہ وار مطالعے سے میرا بھی یہی عالم تھا کہ اچانک سانحہ مشرقی پاکستان نے میرے دل و دماغ پر ایک حیران کو نثر کیا۔ میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ میرا ملک ٹوٹنے پر کمیونسٹ اور ملحد اندر ہی اندر اتنے خوش بھی ہو سکتے ہیں۔ ہدایت مقدر ہو تو تقدیر سامان خود بخود فراہم کرتی ہے۔ میرے لیے یہ سب صرف میرے والد کی دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ جب کبھی میں ابا جی سے الحاد اور لا مذہبیت پر گفتگو کرتا تو وہ خاموشی سے سنتے، آنسو ان کی سفید داڑھی پر گرتے اور صرف اتنا کہتے، تم واپس ضرور آؤ گے کیونکہ میں نے تمہیں درود شریف کی لوریاں دے کر پالا ہے۔ میرے والد کی دعائیں میرے لیے ہدایت کا راستہ بنائے جا رہی تھیں۔ جس طرح آج کے ملحدوں، کمیونسٹوں، سیکولروں اور وومن مارچ کے متبالوں کی نجی محفلوں میں آپ چلے جائیں تو ان محفلوں میں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مذہب، مولوی اور اسلام کے بارے میں ایسی مضحکہ خیز اور غلیظ گفتگو سننے کو ملے گی کہ اگر وہ منظر عام پر آ جائے تو فساد برپا ہو جائیں۔ اسی طرح اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، مگر غلاظت اس قدر نہیں تھی، لیکن مذہبی تصورات کا تمسخر ضرور تھا۔ مجھے مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے پر ان کمیونسٹوں کی خوشی کا دکھ تھا اور ان سے ایک لمبی بحث اور لڑائی کے بعد میں شدید غصے کے عالم میں سرکولر روڈ پر ٹہل رہا تھا کہ کالری دروازے میں واقع جماعت اسلامی کے دفتر کی چھت پر چند درجن افراد بنگلہ دیش نامنظور تحریک کے تحت ایک جلسہ کر رہے تھے۔ بھٹو برسر اقتدار تھا اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بن چکا تھا۔ بھٹو آمریت کا خوف اس قدر تھا کہ جلسہ دفتر تک محدود تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا رہا تھا
اور میرے کانوں میں ایک گرجدار آواز سحر کی طرح اثر کرتی جا رہی تھی۔ چھت کے صحن میں داخل ہوا تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص کالی شیروانی پہنے سر پر کراکلی ٹوپی سجائے لفظوں سے کھیل رہا تھا۔ ایک اینک اس کے ہاتھ میں تھی جسے وہ ہاتھ میں گھماتا جاتا۔ میں پچھلی قطار میں جا بیٹھا۔ میرا دوست مشتاق فاروقی مرحوم وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا مولانا گلزار احمد مظاہری۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ تو پورا مظاہرہ ہیں۔ وہ چھوٹا سا جلسہ، جماعت اسلامی کے دفتر کی خمدار سیٹیاں، دفتر میں روزنامہ الحدید کا کمرہ اور سید محمود زیغم مرحوم کی دلوں میں جذب کرنے والی شخصیت، شیخ ظہور احمد کے چہرے کا نور اور گفتگو کا حسن، سب یاد کروں تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے مجھ تک ہدایت پہنچانے کے لیے خوبصورت جال پھیلا رکھا تھا، اور اس جال میں داخلہ مولانا گلزار احمد مظاہری کی گرجدار سحر انگیز آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو عرب کے وہ ہودی خاں یاد آ جاتے ہیں جو ایسی ہودی گایا کرتے تھے کہ صحرا میں بکھرے ہوئے اونٹ ان کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ کارواں سے بچھڑے ہوئے اس اونٹ کا ہودی خاں مولانا گلزار احمد مظاہری تھے۔ میری الہاد کی دنیا کو بدلنے میں تو کچھ وقت لگا، لیکن میں بنگلہ دیش نامنظور مہم کا سرگرم کارکن ضرور بن گیا۔ تقریر اچھی کر لیتا تھا، اس لیے ہر شہر قریے میں جماعت اسلامی اور جمعیت کے جلوس میں مجھے ضرور بلوایا جاتا۔ اس کے بعد کی 2 تحریکیں میں نے ان لوگوں کی معیت میں گزاری ہیں جن میں مولانا مظاہری واقعی ایک جیتا جاگتا مظاہرہ تھے۔ مولانا کے برخوردار ڈاکٹر حسین احمد پراچا نے ان کے جیل کے زمانے کی کہانی مرتب کر کے میرے جیسے لوگوں پر ایک احسان یہ کیا ہے کہ مجھے اس درد میں کھو جانے کا ایک سحر انگیز موقع فراہم کیا ہے۔ مولانا کی یہ ڈائری میرے ان سے تعلق سے پہلے کی ہے۔ مجھے ان کی ہم رکابی کا اصل شرف 1974 کی ختم نبوت تحریک میں حاصل ہوا۔ ایک ولولہ انگیز مقرر جو گاؤں گاؤں ہونے والے جلسوں میں شعلہ بیانی کرتا ہوا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرے دار تھا۔ مجھے آج بھی منڈی بہاؤدین کے جلسے میں رات گئے ان کی تقریر اس لیے یاد ہے کہ اس کے ساتھ میرا بھی ایک فخر جڑا ہوا ہے کہ اس جلسے میں جن مقررین پر نقص عمد کا پرچہ درج ہوا تھا ان میں مولانا مظاہری کے ساتھ میں بھی شامل تھا۔ ان کے ساتھ آخری تحریک 1977 کی بھٹو آمریت کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک تھی۔ اس زمانے کی جماعت اسلامی کا یہ کمال تھا کہ وہ ایک روایتی مولوی کو بھی انقلابی سانچے میں ڈھال دیتی تھی۔ میں نے مولانا کو بارہا دیکھا، ملا، 7 جلوسوں میں شرکت کی، ریلیوں میں تقریریں کی، لیکن ان میں نہ تو جبہ و دستار کی عظمت کا فخر تھا اور نہ ہی مذہبی علم میں اسناد فضیلت کا غرور۔ ایک بوریا نشین کے جسے میں نے مسجد کی چٹائیوں سے لے کر عام بسوں پر سفر کرنے تک اور ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پر بیٹھے چند درجن لوگوں کے سامنے بھی پورے اہتمام سے تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے ارد گرد نہ ہٹو بچوں کہتے ہوئے مریدوں کا ہجوم ہوتا اور نہ ہی بطل حریت جیسے القابات کا شوق ان کے مزاج میں تھا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے شکوہ میں ایسے ہی لوگوں کے اٹھ جانے کا نوحہ لکھا ہے: منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔